نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کبھی رب کی خوشی اس دل کے اندر جگہ نہیں بنائے گی. رب کی خوشی کے لیے کوئی کام تو انسان تب کرتا ہے نا جب وہ رب اس دل میں بستا ہو. کیوں بسایا کسی اور کو؟ کیوں بسایا غیر اللہ کی محبت کو؟ کیا اس نے نہیں کہا تھا قل ان کان آباؤکم، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اوپر کی ساری نسلیں، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے بیٹے، تم سے وجود میں آنے والے، تمہارے جگر گوشے، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی برابر کے سارے لوگ، سارے بہن بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، بیویوں کے لیے شوہر. رشتہ ہے، اس رشتے کی محبت رب نے دلوں میں بسائی ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے ازواج وہ عشیرتکم، اور تمہارے کنبے قبیلے کے لوگ، بسائی ہے نا محبت اہل خاندان کی. اور وہ رب کہتا ہے آپ بتا دو اے اللہ کے رسول، اے رحمت للعالمین، آپ بتا دیں اگر تم نے ماں باپ کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر اللہ پر اس محبت کو ترجیح دی، اللہ سے بڑھ کر ان سے محبت کی، اگر تم نے اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر محبت کی، اگر تم نے اپنے بہن بھائیوں سے اپنے رب سے بڑھ کر محبت کی، اگر تم نے اپنے کنبے قبیلے کے لوگوں سے، اپنی ازواج سے، اپنے رب سے بڑھ کر محبت کی، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، مال جس میں انسان کا دل اٹکتا ہے، اگر اس مال کی محبت رب کی محبت سے بڑھ کر ہے، انسان مانتا نہیں ہے لیکن 99 کے پیچھے کیا سارا وقت نہیں لگاتا؟ اسے وقت ہی نہیں ملتا اس مال کی محبت کی وجہ سے کہ وہ رب کی محبت کی طرف توجہ کر سکے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارت جس کے ٹھنڈا پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے، جس کے ماند پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، بزنس جس کے لیے ساری زندگی لگا دی جاتی ہے، پہلے تعلیم میں پھر اس کو بڑھانے میں. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بے حد عزیز ہیں، احب الیکم من اللہ، اگر تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہے تمہارے گھر، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں محبوب ہے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ تمہیں عزیز ہیں. فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ امرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب کا امر لے آئے. کیونکہ اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تم اب کسی قابل نہیں ہو، تمہارے دل میں رب کی محبت نہیں بسی، تمہارے دل میں اس کے رسول کی محبت نہیں بسی، تمہارے دل میں اس کے دین کے لیے سٹرگل کرنے کی محبت دل میں نہیں بسی. فتربصوا، انتظار کرو، کب وہ وقت آتا ہے، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے عذاب کا حکم لے آئے. اور رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے مان لیا، جن کے دل تصدیق کرتے ہیں، زبانیں اعتراف کرتی ہیں، جنہوں نے اپنے رب کو جان لیا، جنہوں نے اپنے رب کو مان لیا،
जिन्होंने अल्लाह को अपना रब बना लिया, वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो अल्लाह की मोहब्बत में बड़े शदीद है, शिद्दत पसंद है अल्लाह की मोहब्बत में, इंसानों की मोहब्बत में नहीं, माल की मोहब्बत में भी नहीं, कोई और मोहब्बत उस मोहब्बत से बढ़कर नहीं है। तो हमें तो पैदा करने का मकसद ही ये था कि हम मोहब्बत करें अपने पैदा करने वाले से, फिर क्यों ना की वो मोहब्बत। वो जैसे इकबाल ने कहा, तुम माहे शबे चहार दहम थे मेरे घर के, यानी तुम तो मेरे घर के 14वीं के चांद थे, फिर क्यों ना रहा घर का वो नक्शा कोई दिन और। फिर वो जो घर है ना, उसका नक्शा क्यों नहीं बदला, फिर क्यों ना रहा घर का वो नक्शा कोई दिन और। अगर उसकी मोहब्बत 14वीं के चांद की तरह दिल में चमकती, और 14वीं का चांद जब निकलता है तो पूरा जहान रोशन होता है, कितनी ठंडी मीठी चांदनी होती है। क्यों ना बनाया उस रब को दिल को रोशन करने वाला, क्यों ना उसे करीब किया। कौन है जो आपके करीब है? कोई तो होगा जो इतना करीब होगा कि रब को आप करीब नहीं कर पाते। क्या बसा हुआ है दिल में? कोई चीज तो दिल में बसी हुई है। बनी इसराइल से रब्बुल इज्जत ने यह कहा था कि बछड़े की मोहब्बत उनके दिलों में बसा दी गई, रचा दी गई, उन्हें ये मोहब्बत पिला दी गई। दिलों में तो उनके बछड़ा ही बसा हुआ था। उस बछड़े को तलाश करें जहां आपका दिल अटका हुआ है। जब तक अपने दिल को खाली नहीं करेंगे तो उस रब को अपने दिल में कैसे बसाएंगे? या कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल की बस्ती उजड़ी हुई है, कोई भी नहीं बसता। तो याद रखिएगा, उजड़े दयारों पर तो शैतान कब्जा कर लेता है। उजड़े दयार किसी इंसान के ना होने का पता देते हैं। जिन घरों में कोई नहीं रहता ना, जो उजड़ जाते हैं, जुबाने हाल से बताते हैं यहां कोई नहीं रहता। कोई बसता है तो वो कौन है? और अगर दिल उजड़ा हुआ है, कोई नहीं बसता, तो किसने उजाड़ा? किसने उजाड़ा? या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, किस चीज ने तुझे अपने रब्बे करीम की तरफ से धोखे में डाल रखा? मा गर्रका, ये बोलो, ये बताओ किसने धोखा दिया? ये तो बता दो किस धोखे में मुब्तला हो, किस धोखे की वजह से आपकी तमन्नाओं का रुख बदल गया, आपकी नजरें अपने रब पर नहीं लगती, आपकी तमन्नाओं का मरकज वो जात नहीं है। सोचेंगे, बोलेंगे, कौन खरा है, अपने साथ कौन मुखलिस है, क्या कैफियत है कल्ब की। देखिए, खाली करने के लिए पता लगाने की जरूरत है क्या? दिल में क्या है? बदगुमानियां। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो टची हैं, जो बहुत टची हैं, फौरन किसी की बात फील कर जाते हैं, और आप इंट्रोवर्ट हैं, अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं और दिल के अंदर किसी गम को पाल लेते हैं कि बदला लेने की कुदरत नहीं रखते।
یا قدرت رکھتے ہیں تو غصہ بہت آتا ہے. غصے کا مرکز کیا ہے؟ دل. کہیں ایسا تو نہیں دل کے بہت سے دروازے ہیں اور وہ سارے چوپٹ ہیں؟ جب دل کے دروازے کھلے ہوں تو ارد گرد کے ماحول میں آندھی اور طوفان چلتے ہوں، جھکڑ چلتے ہوں، تو اس کا اثر دل پہ نہیں آئے گا. میں بھی تو گرد آلود فضاؤں میں رہتا ہوں، میرا بھی تو دامن میلا ہو سکتا ہے. ماحول کا اثر بھی تو ہوتا ہے قلب کے اوپر. آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں؟ آج کی آپ کی اسائنمنٹ ہے، دل میں کیا ہے؟ دل میں کیا بسایا ہوا ہے؟ یہ دو الگ سوال ہیں. دل میں کیا رچا بسا ہے؟ جو دل میں رچا بسا ہے نا، وہی آپ کا مزاج ہے. تو کیا آپ کا مزاج رب کی محبت والا مزاج ہے؟ جب انسان کے قلب میں رب کی محبت ہوتی ہے نا، تو اس کے سارے اعمال بدل جاتے ہیں. زبان کا عمل، نگاہوں کا عمل، سماعت کا عمل، انسان کے جیسچرز، انسان کے اعضاء کا عمل، سب بدل جاتے ہیں. تو اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اور جب آپ جائزہ لیں گے نا دل میں کیا بسا ہے، تو اس اعتبار سے جائزہ لیں، کان جو کچھ سنتے ہیں دل میں جا کے وہ کیا کرتا ہے، کہاں جا کے بیٹھتا ہے. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ کیسی تصویر دل کے اندر بناتی ہے. تصویر تو بنتی ہے، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں ہم بچ تو نہیں سکتے، لیکن ہر ایک کی کوشش کے مطابق وہ تصویر مختلف بنتی ہے. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ آنے سے پہلے تو جیسے ایک تھا میرے پہ، جو بھی کوئی بات کہتا تھا یا کوئی ایسے لگتی تھی کہ بالکل میں کس تکلیف میں ہوں اور لوگ کیا کہتے ہیں، تو بہت تکلیف ہوتی تھی اور اس کو میں سوچتی بہت تھی اور اس کی وجہ سے بہت ڈپریشن میں بھی چلی گئی تھی. لیکن الحمدللہ جب یہاں پہ آئی ہوں تو اس چیز کا بہت فرق پڑا ہے کہ ابھی بھی وہ سب کچھ ہے، وہ ساری باتیں ہیں. تنگی تھوڑی دیر کے لیے اب بھی آتی ہے دل میں، لیکن فوراً یہ خیال آ جاتا ہے کہ یا اللہ یہ تیری طرف سے آزمائش ہے، آپ چیک کر رہے ہیں مجھے. تو پھر میں فوراً دل میں دعائیں کرنے لگ جاتی ہوں ان لوگوں کے لیے جو مجھے کوئی بات کہتے ہیں یا مجھے جو برے لگ رہے، جیسے لگ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھ سے کچھ کہا ہے، میں فوراً دعا کرتی ہوں. میں کہتی ہوں یا اللہ میرے دل میں کچھ بھی نہیں ان کے لیے رکھنا، اور وہ ساری دعائیں جو میں اپنے لیے کرنا چاہتی ہوں میں ان کے لیے کرنے لگ جاتی ہوں. تو پھر الحمدللہ تلاوت سننے لگ جاتی ہوں. اب تو الحمدللہ بہت فرق پڑا ہے. اور جیسے آپ نے سوال کیا تو واقعی ہر وقت الحمدللہ اللہ کا خیال. میں سمجھتی ہوں کہ انسان کو اتنا سچا ہونا چاہیے، جو کچھ بھی دل میں آتا ہے، جو دل کی کیفیت ہوتی ہے، جیسے ڈاکٹر کو اپنے بدن کے بارے میں بتاتے ہیں نا، ہمارا گلا خراب ہے، نزلہ ہو رہا ہے، بخار ہو گیا، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، فلاں تکلیف ہے، بتاتے ہیں نا، چھپاتے نہیں ہیں. بلکہ کوئی ذرا سی بھی اس کے ساتھ کچھ اور چیز نظر آئے اس کو بھی فوراً کہہ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے بدن کے ساتھ مخلص ہیں. لیکن ہمارا بدن بھی درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارا قلب درست نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی کے دل کے اندر بہت بدگمانیاں آتی ہوں، جب کسی کے دل کے اندر کینہ اور بغض پلتا ہو، تو اس کا دل مایوسی، غم اور پریشانیوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے. یہ پریشانیاں ڈپریشن تک لے جاتی ہیں، کیونکہ اس کا کہیں جی نہیں لگتا، کوئی تعمیری کام کرنے کے قابل نہیں رہتا ایسا انسان. جیسے منیر نیازی نے کہا کہ عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا
उकताए हुए रहना। तो उकताहट क्यों है? दिल में कुछ और बसता है ना, जो उस शहर में नहीं मिलता। तो इंसान के अंदर जब कोई वलवला, कोई अज़्म ना हो, जिंदगी के लिए कोई बड़ा ख्वाब ना हो, वो जिंदगी में कोई इनकलाब ना लाना चाहता हो, तो इसका मतलब यह है दिल में कोई और बसता है। तलाशी लें, आज तलाशी लेनी बहुत जरूरी है। क्या चीज अंदर कहीं छुपी बैठी है? अगर किसी के घर के अंदर चोर बैठा, रियली ये जो मनफी अखलाक है ना, अखलाक सय्या, ये छुपे चोर हैं, अंदर जाते हैं, छुप जाते हैं। जैसे एक बार ऐसा हुआ कि बुखार होता था तो बुखार उतर जाता था, फिर दोबारा बुखार हो जाता था। टाइफाइड था, तो डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब इसकी क्या वजह है कि डोज भी पूरी ली है और इसके बावजूद बुखार बार बार आता है। तो कहते हैं कि दरअसल बात यह है कि अगर बूस्टर डोज नहीं देते हम तो स्प्लीन में जाके इसके जर्म्स छुप जाते हैं। तो देखिए, एक डोज वो है जो आपको यहां से मिलती है, बूस्टर डोज नहीं मिलती, जिसकी वजह से सारे जर्म्स अंदर कहीं जाके छुप जाते हैं। अब आप चाहे उसके लिए वक्फे वक्फे से कुछ चीजें सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें, तो सिंगल रेमेडी जो है, सिंगल डोज काम नहीं आती। तो उसके लिए बूस्टर डोज चाहिए। तो असल में ये बूस्टर डोज है, ताकि आपके अंदर जो जर्म्स छुपे हुए हैं, जिसकी वजह से अल्लाह की मोहब्बत दिल में जगह नहीं बना पाती, उसको आप खुद तलाश करने के काबिल हो जाएं। ये किसी इंसान को शर्मिंदा करने वाला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे ही है कि अगर आपके किसी प्यारे के चेहरे पर थोड़ा सा कोई रंग लग जाए तो आप आगे बढ़ के क्या करोगे? आप उसे बताओगे भी और खुद आगे बढ़ के उसे साफ कर दोगे। तो अल्लाह ताला भी हमसे यही चाहते हैं कि एक दूसरे के अंदर बुराइयां बर्दाश्त ना करें, तवासौ बिल हक करें, तवासौ बिल सब्र करें। कोई फिसलने लगे तो उसे जमाने के लिए कोशिश करें, और कोई सीधे रास्ते पे नहीं आ रहा तो उसे लाने की कोशिश करें, और मुसलसल नसीहत का अमल जारी रहना चाहिए। क्योंकि बूस्टर डोज भी मिल जाए तो कुछ चीजों से परहेज बहुत जरूरी है। जैसे आप देखिए, टाइफाइड का पेशेंट है, अगर वो बारबेक्यू करने लग जाए, यानी गोश्त खाए और रोटी खाए, या नान उसे बहुत पसंद हो, नान खा ले, तो नतीजा क्या निकलेगा? मर्जी अच्छी दवा ले लें, लेकिन बहरहाल ग़िज़ा में भी परहेज जरूरी है। तो इसी तरह से आपकी दोस्तियां बदलनी जरूरी है। ऐसे फर्द से दोस्ती करें जो आपको रब की याद दिलाए, जो आपको अच्छी नसीहत कर सके, वही आपका मखलिस है। और जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि व आता लिल्लाहि, जिसने अल्लाह की खातिर मोहब्बत की, अल्लाह की खातिर दुश्मनी रखी, बुग़्ज़ रखा, जिसने अल्लाह की खातिर दिया और अल्लाह की खातिर रोक लिया, उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। तो आप देखिए, अल्लाह से मोहब्बत होगी तो अल्लाह के लिए मोहब्बत भी होगी। फिर आप किसी से बुग़्ज़ रखेंगे तो अल्लाह के लिए रखेंगे। मिसाल के तौर पर कोई अपने किसी रिश्तेदार से खौफज़दा है और ये समझता है कि ये रिश्तेदार मुझे नुकसान पहुंचाएगा, तो आप रुजू किससे करेंगे? अम्मी से, बहन से, कजन से, फ्रेंड से? नहीं। रुजू इल्लल्लाह का क्या मतलब है? ये देखो अल्लाह को क्या पसंद है। रिश्तेदारों के बारे में दिल में बुग़्ज़ रखना या दिल शफाफ रखना? दिल शफाफ रखना ना। फिर दिल ये कहता है इतने तो तजर्बे कर लिए, तजर्बा तो कुछ और बताता है। तो सब कुछ हमारे हाथ में कब है? अल्लाह के हवाले करें, क्योंकि उसके सुपुर्द की हुई कोई चीज कभी जाया नहीं होती। अपने मामले को अल्लाह के हवाले करेंगे
تو آپ کبھی ضائع نہیں ہوں گے. لیکن دنیا میں رشتہ داری خراب نہیں کرنی. آپ دیکھیں آپ میں سے ایک 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 فرد اگر اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سچی باتیں بولے تو سب پتہ چل جائے گا کہ رشتہ داریوں کے بارے میں ابلیس نے کتنا کام کیا ہوا. کسی پہ 100%, کسی پہ 90%, کسی پہ 70, 80, 50, کچھ نہ کچھ کام ہر ایک پہ ضرور ہے. تو جب تک آپ اس دل کو خالی نہیں کریں گے آپ اپنے رب کو دل میں نہیں بسا سکتے. تو دل کو تمام ایسے افعال سے بھی پاک کرنا ہے جو آپ کے اپنے ہوں جس کی وجہ سے آپ کا دل خراب ہو گیا, اور دل کو ایسی ہستیوں کی محبت اور تعلق سے بھی پاک کرنا جن کی وجہ سے دل خالی نہیں ہے, اور وہ ساری چیزیں جن سے انسان کو دنیا میں محبت ہو جاتی ہے ان سے بھی دل کو پاک کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جی میرے دل کے اندر بہت زیادہ بدگمانیاں آتی ہیں, پھر بھی میں معاف بھی کر دیتی ہوں, اس کے لیے دعائیں بھی کرتی ہوں, پھر بھی نہیں جاتی, پھر بھی وہی کچھ کرتا ہے دوبارہ, پھر میرے اندر وہی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں دوبارہ سے. دیکھیں ابلیس نے تو اپنا کام کرنا ہے. آپ سب نے دل بدلے تو زندگی بدلے کا پہلا پارٹ کورس کیا ہوا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچوں کو ضرور یہ کورس کروا دیں تاکہ انہیں اپنی سوچ کنٹرول کرنی آئے. انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا, کیونکہ وہ سلسلہ ایسا ہے جو طویل ہے. تو دل کے اندر بدگمانی آتی ہے تو دل کے اندر آنے والے خیالات کے بارے میں امام غزالی بھی کہتے ہیں اور حافظ ابن قیم نے کہا یہ خواتر خیالات جو دل کے اندر آتے ہیں نا, ابلیس ایک خیال ڈالتا ہے چھپ جاتا ہے, پھر خیال ڈالتا ہے پھر چھپ جاتا ہے, پھر خیال ڈالتا ہے دیکھتا ہے کہ ابھی بھی اسے پتا چلا کہ نہیں. جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کو کچھ پتا نہیں تو وہ دل کے اندر ایک ریل ہی چلا دیتا ہے, ایک فلم چلا دیتا ہے, اور بندے کو لگتا ہے گویا یہی میرے دل میں, اسے اپنے دل کی بات لگتی ہے. اب وہ جو باتیں جب انسان کے اندر گھومتی ہیں تو دل کے اندر چسپاں ہو جاتی, وہاں سے خواہش جنم لیتی ہے, بری خواہش. جیسے جس کے بارے میں برا خیال رکھا بدگمانی کی, اس کے بارے میں برا ارادہ وہاں سے جنم لے گا. یہ خواہش ارادے تک پہنچے گی, ارادے سے عمل وجود میں آئے گا. تو یوں ایک انسان جو ہے برا عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو آپ اس کورس کو کریں گے نا انشاءاللہ اس کا بہت نفع ہوگا. جی یہاں آنے سے پہلے جو میری کیفیت تھی, جو میرے دل کی کیفیت تھی, تو جسٹ لائک ایسے تھی جیسے کہ ایک پتھریلی اور بنجر زمین ہو. تو میں نے پہلے 2-3 دفعہ استاذہ کی کلاسز بھی اٹینڈ کی, تو جب گھر چلے جاتے جو اس ماحول میں چلے جاتے تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا, بوسٹر ڈوز نہیں ملتی تھی. جی تو اب جب سے میں نے پراپر وے میں یہاں پہ کلاسز لینا شروع کی ہے اور ڈپلومے کا آغاز کیا, تو اب اس کا یہ فائدہ ہے کہ جس طرح وہ ایک سلو بارش ہوتی ہے نا, تو اس کا تھوڑا تھوڑا اثر ہوتا ہے, لیکن اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے. تو ایک ہوتا ہے کہ تیز بارش تو ہوئی اور پانی بہہ گیا اور چلا گیا. تو یہ جو ہم باقاعدہ ایک ڈپلوما یا کلاسز لیتے ہیں تو اس کا وہ بالکل ہلکی بارش والا اثر ہے, اور وہ انسان کے اندر سے جیسے سما جاتی ہے نا بارش, اس طرح سے اس کا اثر ہے. تو میں تو یہی کہوں گی کہ پرماننٹ یعنی کہ کنٹینیوسلی اگر ہم سیکھیں تو وہ ہم پہ زیادہ اثر ہوتا, اور میں نے الحمدللہ بہت کچھ اس سے میں گین کر رہی ہوں. الحمدللہ. جی استاذہ ابھی آپ نے کہا کہ جب تک دل خالی نہیں ہوتا تب تک اللہ تعالیٰ دل میں نہیں بس سکتے. تو میرے دل کی عجیب کیفیت ہے, اللہ تعالیٰ بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچڑے بھی ہیں, تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی. اب میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پر آتی ہوں, میرا دل یہ بھی نہیں مانتا نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے, لا الہ الا ہی ولا الہ الا ہی. ایک ڈیسیژن تو کرنا پڑے گا. دیکھیے اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ناگزیر ہے, ہماری ضرورت ہے, زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے, اور آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو باقیوں کو نکال دیں. باقیوں کو نکالنا ضروری. جو چھوٹے چھوٹے بچڑے ہیں اب وہ ظاہر ہے کہ یہ آپ کو پتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اس کے بارے میں کبھی موقع ملا تو بات کر لیں گے کہ ان کو کیسے نکالا جا سکتا ہے انشاءاللہ. جی ایسا ہی ہے کہ مطلب لوگوں کی محبت غالب آ جاتی ہے, مطلب بہن بھائیوں کی, والدین, رشتوں کی محبت غالب آتی ہے, مطلب اللہ سے اس طرح سے تعلق نہیں بنتا. اس کی وجہ یہ کہ دل کو یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت کرنی ہے.
کیا آج آپ کے دل کو یہ یقین آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت کرنی ہے؟ یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور اس محبت کے بغیر کسی نیکی کا ارادہ جنم نہیں لے سکتا. تو جب نیکی کا ارادہ ہی نہیں ہوگا، عمل کیسے ہوگا؟ جی. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دل کے جو دروازے ہیں، جو میجر دروازے ہیں، ان کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہے، ان کو ہم بند کر لیتے ہیں، لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی بھی کچھ روشن دان یا کچھ سوراخیں باقی ہیں، کہ جن سے کہیں نہ کہیں وہ ایسے طریقے سے آتا ہے کہ جب وہ کام کر دیتا ہے تو اس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یہ کام تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. بات یہ ہے کہ مجھے آپ کی بات سے سیدنا ابو بکر صدیق یاد آ گئے. جب وہ غار ثور میں گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ٹھہرایا، غار کو صاف کیا، پھر ارد گرد دیکھا سوراخ تو نہیں ہے، تو انہوں نے اپنی چادر لے کے پھاڑی اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے مختلف سوراخ جو ہیں وہ بند کر دیے. پھر ایک سوراخ رہ گیا، اس سوراخ پہ اپنا پاؤں رکھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور ایک موذی جانور آیا اور اس نے پاؤں پہ کاٹ لیا. جب اس نے کاٹا تو درد کی شدت سے آنکھ سے نکلنے والا آنسو گالوں سے لڑک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گال پہ گرا. آپ کی آنکھ کھل گئی. آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق نے بتایا. پھر آپ نے اپنا لعاب لگایا تو اس طرح سے اس موذی جانور کے ڈسنے سے جو کیفیت پیدا ہوئی وہ دور ہو گئی. الحمدللہ. تو یہ تو ساری زندگی کا کام ہے، ساری زندگی کا. آپ یہ سوراخ، یہ دروازے، یہ کھڑکیاں، یہ روشن دان بند کرتے ہی رہیں گے، اور آپ ایک بند کریں گے تو دوسرا کھولنے کے لیے ابلیس حملہ کر دے گا، دوسرا بند کریں گے تو تیسرا کھولنے کے لیے حملہ کرے گا. تو اس کے لیے نیک لوگوں کی بستی میں رہنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری، اور ایسے کام کرنے ضروری ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا معاملہ دل کے اندر ہمیشہ تر و تازہ رہے. یعنی اس کی سوچ، اس کے بارے میں غور و فکر. اور پھر یہ ہے کہ ارد گرد ایسا ماحول ہو جہاں ہر وقت لوگ نیکی کی تلقین کرنے والے، برائی سے روکنے والے ہوں. اس کی وجہ سے پھر یعنی جو حملہ ہوگا تو مقابلہ بھی ہوگا انشاءاللہ. تو یہ رہے گا تو صحیح. اگر ان سارے دروازوں کو ایک ہی وقت میں بند کرنا ممکن ہو جائے تو سارے بے فکر ہو جائیں. یہ تمام دروازے کھڑکیاں بند کر دیے اور اب کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن اللہ نے زندگی کو امتحان بنایا ہے، اس لیے ایسا تو ہونا ہے. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک وقت تھا کہ جب مجھے یہ لگتا تھا کہ میں بڑی مظلوم ہوں، بڑے ظلم ہو گئے. ہاں، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ بیٹا صرف آپ کا معاملہ نہیں ہے، خواتین کا عمومی طور پر ایسا ہی مزاج ہوتا ہے. جی بالکل. تو پھر اتنی ضد اور انا آ گئی تھی میرے اندر کہ میں یہ کہتی تھی کہ اگر خوش نہیں نہ رہنا تو رہنے بھی نہیں دینا. ہاں، یہ آپ ماشاءاللہ دیکھیں اس بچی کا انالیسس کتنا پیور ہے اپنے بارے میں. اپنی ذات کے اندر سے اس نے نکالا ہے کہ میں اپنے آپ کو مظلوم سمجھتی تھی اور میں نے ٹھان لی تھی کہ اگر میں خوش نہیں تو کوئی بھی خوش نہیں. ہاں ایسا ہوتا ہے، دنیا میں فساد اسی طرح پھیلتا ہے نا. جی پھر جب میں نے دل کے دروازے پڑھا نا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ میرے تو سارے دل کے دروازے کھلے تھے، تو میں کیسے مظلوم ہو گئی. تو پھر میں نے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کی. اب کیا حال ہے؟ اب یہ ہے کہ اب اس کے بعد پھر صلہ رحمی کی آیات پڑھی، صلہ رحمی بھی کر لی. اب یہ ہے کہ اب بھی دل میں اب نا میرے دل میں یہ آتا ہے کہ اچھا میں نے معاف کر دیا، اس نے تو میرے ساتھ یہ زیادتی بھی کی تھی، یہ بھی کی تھی، میں بھول کیسے گئی. تو ابھی بھی نا دل خالی نہیں ہو رہا، دل میں نفرت ابھی بھی اٹھتی ہے. اب کس بات کے بعد یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بار آپ نے سوچ لیا، آپ نے صفائی کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد پھر کبھی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اب دیکھیں آپ اپنا گھر کب صاف کرتے ہیں؟ آپ کا گھر کتنے دن کے بعد صاف ہوتا ہے؟ ڈیلی. آپ جن برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں وہ کب دھلتے ہیں؟ ڈیلی دھلتے ہیں نا. یعنی جب وہ گندے ہو جاتے ہیں پھر آپ انہیں دھو لیتے ہو.
آپ جو کپڑے پہنتے ہو اس کو کب واش کرتے ہو؟ جب گندے ہوتے ہیں تو دھل جاتے ہیں. آپ کا بدن میلا ہو جاتا ہے تو آپ اس بدن کو, کچھ حصے ایسے ہیں جن کو آپ دن میں 5 مرتبہ دھوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, وہ اللہ کا کرم ہے, ورنہ انسان کبھی 5 دفعہ اپنے آپ کو اس طرح سے واش نہ کرتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آپ کا بدن میلا ہوتا ہے تو آپ غسل کرتے ہو. کچھ لوگ ہیں جو ڈیلی غسل کرتے ہیں, چاہے سردیاں ہو یا گرمیاں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو روزانہ غسل نہیں کرتے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ایک لمٹ رکھ دی ہے, ہفتے میں 1 بار تو ضروری غسل کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طاہر اور پاک رہنے کے لیے, پاک زندگی گزارنے کے لیے کچھ کام تو روزانہ کرنے کے ہیں, کچھ دن میں 5 بار کرنے کے ہیں, کچھ ایسے کام ہیں جو ہفتے میں 1 بار کرنے کے ہیں. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جمعے کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں, کیونکہ ہفتہ وار صفائی ہو جاتی ہے, کافی اس کا فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ. تو بات یہ ہے کہ اجتماعی طور پر خواہ آپ کتنا ہی علم حاصل کر لیں, آپ کو اپنا دل صاف کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرنی ہے. آپ کے گھر میں ڈسٹنگ کب ہوتی ہے؟ ڈیلی ہوتی ہے نا. اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی چیزیں ہیں جن پر ڈسٹ پڑ جائے تو عمومی طور پر لوگ اسے برداشت کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر بلب کے اوپر جو ڈسٹ ہے, یا آپ کی لائٹ پر جو ڈسٹ ہے, یا پنکھے کے اوپر ہے, تو آپ اسے ڈیلی صاف نہیں کرتے. لیکن جو بہت نفیس لوگ ہوتے ہیں, صفائی پسند ہوتے ہیں, ان کو چین نہیں آتا جب تک کہ ہر جگہ کی مٹی صاف نہیں کر لیتے. تو آپ سوچیں, لکڑیوں کی مٹی آپ صاف کریں, آپ کپڑوں پر جمنے والی گرد کو بھی صاف کریں, آپ برتن بھی صاف کریں, فرش بھی صاف کریں. جس کی صفائی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کو صاف ہی نہ کریں. تو یہ بات ضرور سمجھ لیں, مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے, تسلسل ہونا چاہیے نا صفائی ستھرائی میں. اور اپنے دل کا محاسبہ کریں, ہر روز یہ جائزہ لینا ضروری ہے اب کیا حال ہے, اور پھر ان حالات کے مطابق استغفار بھی کریں, اللہ سے دعا بھی کریں, اور عملی طور پر کوشش بھی کریں. جی, عملی طور پہ کوشش بھی ہے, دعائیں بھی ہیں, لیکن دل کو سکون کب آئے گا؟ مطلب کہ اب پرسکون کنڈیشن کب ہوگی کہ کوئی بے چینی نہیں ہے, بے سکونی نہیں ہے, یہ کنڈیشن کب آئے گی؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کو دل میں بسا لیں گے سکون آ جائے گا. تو اسے دل میں رکھنا ہے. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر, جو آپ نے آخری بات کی ہے نا کہ دل کے اندر کیا ہے, اور اس میں حسد اور کینہ, غصہ, یہ ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن یہ دل کے اندر آتی ہیں, باہر نہیں آتی, یہ کسی کے اوپر نکلتا نہیں ہے. اور اپنے آپ سے پھر وہ میری اپنے آپ سے جنگ شروع ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہے میرے ساتھ. پھر وہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا کچھ اللہ کا تعلق ملتا ہے تو وہ خود ہی ختم ہو جاتی ہیں یہ چیزیں. صحیح. اور پھر یعنی کہ یہ بار بار یہی پروسیس چلتا ہے. پھر میں کہتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے غصہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا, لیکن یہ انسان کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ایک دفعہ کیا, بار 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 بار, اس چیز سے یہ چیز مجھے ستاتی ہے. صحیح. بات یہ ہے کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, دنیا میں آپ نے محبت کا ایکسپیرینس تو کیا ہوگا, ماں سے محبت, اپنے بہن بھائیوں سے محبت, رشتوں کی جو محبت ہے, جو انسان کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نا, کیا آپ اس کے ناپسندیدہ کام اس کے سامنے جاری رکھتے ہیں جن سے وہ نفرت کرتا ہے؟ انسان کا دل ڈرتا ہے کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. انسان قلبی طور پر یہ چاہتا ہے کہ میں نے جس سے میں محبت کرتا ہوں مجھے اس کو راضی رکھنا ہے. تو وہ زندگی کی کہانی یہی ہے. جب اسے دل میں بسائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی پسند کا خیال رکھیں گے, ناپسندیدہ کو دور پھینک دیں گے. اور یہ جو دل کے اندر گہری جمی ہوئی کائیاں ہیں اور گہری جمی ہوئی گندگی ہے, ظاہر ہے اس کے لیے زیادہ کوشش کی ضرورت ہے. دیکھیں, دھاتوں کو پگھلانے کے لیے زیادہ ہیٹ دی جاتی ہے نا, گندگی کو نکالنے کے لیے بھی بہت سے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں.
पहले गंदगी हटानी पड़ती है, फिर जगह को साफ करने के लिए अकॉर्डिंगली चीजें यूज की जाती हैं। जैसे समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी आम फर्श के ऊपर बहुत ज्यादा गंदगी की वजह से दाग लग गए, अगर टाइल्स हो तो टाइल क्लीनर, अगर वैसे फर्श हो तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई एसिड वगैरह यूज किए जाते हैं। तो आप ये देख लें कि इतना बड़ा ट्रीटमेंट होता है, तो ये आसान नहीं है। सबसे ज्यादा जो चीज आपको फायदा देगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिलों को भी जंग लग जाता है जैसे लोहे को पानी से जंग लग जाता है। साहबे कराम ने पूछा कि उस जंग को दूर करने के लिए हम क्या करें, तो आपने फरमाया कसरत से आखिरत को याद रखें और कसरत से कुरान की तिलावत करें। अच्छी खूबसूरत अंदाज में खुद तिलावत करें, अच्छी तिलावत सुनना अपनी रूटीन बनाएं, आपकी दिल की दुनिया बदल जाएगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।